بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر إن المتقين في جنات النعيم ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد من البشر اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تمام تعریف اس اللہ جل ذکرہ کے لیے جو رحیم ہے، کریم ہے، اپنی بخششوں اور عنایات کے ذریعے ہمیشہ سے جانا پہچانا رب ذوالجلال ہے. اسی اللہ رب العالمین کی ہم عبادت و بندگی کرتے ہیں، موت کے بعد آخرت میں اس سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، اس کے چہرے مبارک کی زیارت و دیدار کی تڑپ اپنے دل میں رکھتے ہیں. بعدہ درود و سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر اور آپ کے اصحاب و تابعین پر. معزز اہل ایمان برادران اسلام، آج کا یہ خطبہ جمعہ جنت اور اس کی صفتوں کے بارے میں مشتمل ہوگا، اور آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جنت جس کا تذکرہ قرآن میں، احادیث میں، پچھلی کتابوں میں، تورات، زبور، انجیل میں تمام نبیوں کی زبان سے اولاد آدم کو بتایا جاتا رہا ہے. یہ جنت کتنی قیمتی ہے، کتنی اہم ہے، اور اس کے بارے میں جانکاری رکھنا ایک کلمہ گو مومن کے لیے کتنا ضروری ہے. اسی مناسبت سے میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی. اللہ فرماتا ان المتقین فی جنات النعیم، یقیناً متقی و پرہیزگار لوگ نعمتوں بھرے ہوئے باغ میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے. اللہ کہے گا ادخلوها بسلام آمنین، اے ایمان والو سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ. ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، اور ہم ان کے سینوں سے کدورتوں کو، نفرتوں کو، دشمنیوں کو کھرچ دیں گے، نکال دیں گے. اور اخواناً علی سرور متقابلین، یہ جنتی بھائی بھائی بن کر کے مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، جنت میں آرام و سکون سے بیٹھے ہوں گے.
لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ تو ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ کبھی اس جنت سے نکلیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنے نیک اور پرہیزگار بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کے خیالات گزرے کہ وہ جنت کی خوبی، اس کی نعمتیں، اس کے آرام و سکون کیا ہیں، اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اور نبی فرماتے اگر تم کو یقین کرنا ہے تو قرآن مقدس کی آیت پڑھو جو سورہ سجدہ کی ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی نفس کو یہ پتہ نہیں کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا دیا گیا ہے جنت کی شکل میں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جنت کو آرام و سکون کا گھر بنایا ہے، ہمیشگی کا گھر بنایا ہے۔ اور یہ جنت کے بارے میں نبی نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر دنیا میں تمہیں جنت کی تڑپ ہے، جنت میں داخل ہونے کا ارمان اور جستجو ہے، تو تم کو مشکلات سے گزرنا ہوگا۔ یعنی صبح گہری اور میٹھی نیند کو چھوڑ کر کے فجر اور تہجد کا اہتمام کرنا ہوگا۔ دنیا جو شہوات کا گہوارہ ہے، حرام چیزوں کے کھانے کمانے اور غلط طریقے پر مال حاصل کرنے کے ذرائع بے شمار ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ گویا جنت میں جانے سے پہلے تم کو مشکلات سے گزرنا ہے، ایمان کو بچانا ہے، اللہ کی مرضی اس کے اطاعت کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھنا ہے، مستعد رکھنا ہے۔ اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے شہوتوں سے گھیر دیا، یعنی جہنم کے سارے کام طبیعت کو اچھے لگتے ہیں، کوئی مشکلات نہیں ہوتی ہے، آدمی آرام و سکون کے ساتھ جہنمیوں کے کام کرتا ہے اور اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ لیکن جنت کا کام کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ابھارنا پڑتا ہے۔ معزز برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جنت کی صفت کے بارے میں کہ جنت کیا چیز ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضة وملاتها المسک الاظفر وحصباؤها الیاقوت والمرجان، جنت سونے کی ایک اینٹ چاندی کے ایک اینٹ سے ملا کر بنی ہوئی ایک بلند و بالا چیز ہے، بڑی نعمت عظیم شے ہے، اور اس کا جو گارا ہے مشک عنبر کا ہے، اور اس میں جو کنکریٹ لگے ہوئے ہیں وہ لولو المرجان یعنی موتی اور موگے کے چمکتے ہوئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جنت میں چلا جائے گا من يدخل الجنہ ینعم ولا یبأس، جو جنت میں داخل ہو جائے گا ہمیشہ عیش و آرام کی زندگی گزارے گا، اس پر کبھی غم نہیں آئے گا۔ لا یفنا شبابہ ولا تبلا ثیابہ، نہ تو اس کی جوانی کبھی فنا ہوگی، نہ اس کے طاقت و توانائی میں کبھی کمی آئے گی، اور نہ اس کے کپڑے کبھی پرانے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا ہے کہ جنت میں ایک بندے مومن جب جائے گا تو اس کی شکل و شباہت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا ان اول زمرۃ يدخلون الجنہ کصورۃ القمر لیلۃ البدر، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ ایسے چمکتے ہوئے نورانی چہرے والا ہوگا جیسے کہ تم چاند کو 14ویں رات میں دیکھتے ہو چمکتا ہوا۔ اور اس کے بعد جو لوگ داخل ہوں گے والذین یلونہم، جو ان کے بعد جنت میں جائیں گے وہ تیز چمکدار ستارے کے مانند چمک رہے ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا لا یمتخطون ولا یبولون ولا یتغوطون، کہ اس میں جانے کے بعد نہ ان کو تھوک آئے گا، نہ بلغم آئے گا، نہ ضرورت حاجات ضروریہ کی ضرورت پڑے گی، یعنی پاخانہ پیشاب کی ان کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأکلون ویشربون، کھائیں گے پئیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ان غذا کی کیا کیفیت ہوگی، ہاضمے کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا رشاح
جشاؤن کا مشک کا ریح مسک کہ ان کو جو ہے ایک ڈیکار آئے گی جس کی خوشبو مشک عنبر کی طرح ہوگی. جشاؤن کا ریح المسک یعنی ان کو ڈیکار آئے گی جس میں مشک عنبر جیسی خوشبو آئے گی اور پسینہ ہوگا اور جنت کی ساری غذا جو وہ کھاتے ہیں وہ ہضم ہو جائے گی. جنت اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے. قرآن مقدس کی آیات جنت کی صفتوں کے بارے میں بھری پڑی ہیں. ہر سپارے میں جنت کا تذکرہ آیا ہے اور یہ جنت سے مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اے ایمان والو اس جنت کی طرف اور اللہ کی بخشش اور مغفرت کی طرف دوڑ پڑو جس کو اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے بنایا ہے اور جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. تو یہ جنت صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہے. اور ایک جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے واقعے کے بعد کہا تھا جس نے ایک چادر کو غنیمت کا مال تقسیم ہونے سے پہلے چرا لیا تھا. نبی کے ساتھ جنگ کرنے والے ایک شخص کے بارے میں جس نے مال غنیمت کے بٹنے سے پہلے ایک چادر کو چرا لیا تھا، چھپا لیا تھا. تو جب ان کا انتقال ہوا، وہ شہید ہوئے، میدان جنگ میں مارے گئے، تو لوگوں نے کہا بشرا لہو بالجنہ، ان کے لیے جنت کی بشارت ہو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا والذی نفسی بیدی ان الشملۃ التي اخذها کہ یہ شخص جو چادر کو فلاں جنگ کے موقع پر لے لیا تھا مال غنیمت کے بٹنے سے پہلے، انہا لتشتعل علیہ نارا، وہ چادر اس کے اوپر جہنم کا شعلہ بن کر کے لپٹ رہی ہے. اور اسی موقع پر آپ نے کہا تھا اے بلال جا کر کے لوگوں میں اعلان کر دو ان الجنت لا يدخلها الا نسمۃ مؤمنہ، جنت میں صرف اور صرف مومن داخل ہوں گے. اور قرآن مقدس میں بھی واضح طریقے پر یہ بات کہہ دی گئی ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جنت کو اس پر حرام کر دیا گیا ہے اور ظالموں اور مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں. جنت اللہ کا ایک عظیم انعام ہے، اللہ کا اکرام ہے اور اس جنت کو اللہ جس کو چاہتا عطا کرتا ہے. جنت ان تمام نعمتوں کے مجموعے کا نام ہے جس کا تعلق کھانے سے، پینے سے، پہننے سے، بیٹھنے سے، شادی بیاہ سے اور جو دل کو فرحت بخشنے والی بازار ہو گھومنے ٹہلنے سے ہے. جنت کا وصف اللہ رب العالمین نے بتایا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغات جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. یعنی جنت دنیا میں اگر کسی باغ کا تصور کرو جس میں گھنے دار درخت ہوں، جس میں بہترین خوشکن ہوائیں چل رہی ہوں اور جہاں پر بالکل سایہ ہو، پینے کا میٹھا پانی ہو، جس میں قسم قسم کے فروٹ اور میوے ہوں، پھل ہوں اور جہاں پر کوئی شور و ہنگامہ نہ ہو. آپ غور کرو دنیا میں اگر اس قسم کا موسم، اس قسم کا خوشکن منظر اگر دیکھنے میں ملتا ہے تو برسات اور اس کے بہترین سہانے موسم میں ملتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے جنت کی خوبیوں کو یہ بتایا کہ اس میں جو ہے نہریں ہیں اور 5 طرح کی نہروں کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے. نہر کوثر کا تذکرہ آیا ہے، دودھ کی نہر کا اور اصل مصفہ خالص شہد کی نہر کا اور اسی طریقے سے صاف ستھرے پانی کا اور خمر لذت للشاربین اور بہترین قسم کے مشروب کی نہر کا. یہ تمام نہروں کا تذکرہ قرآن مقدس میں آیا ہے. اگر پہننے کی بات کی جائے اللہ رب العالمین کہتا ہے یحلون فیہا من اصابر من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر، کہ ان جنتیوں کو جنت میں جو لباس پہنایا جائے گا وہ ریشم کا ہوگا. اور دنیا میں یہ ایمان والے سونے چاندی کے زیورات نہیں پہن رہے تھے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. اور اگر خدم و حشم کی بات کی جائے یعنی جو ہماری خدمت گزاری کے لیے ہوں گے ان کے بارے میں سورۃ الدہر 29ویں پارے میں فرماتا اللہ رب العالمین وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، کہ ان کے سامنے ہمیشہ رہنے والے بچے جو ان کی خدمت گزاری کے لیے ہوں گے اور جب تم ان کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا لؤلؤا منثورا، بکھرے ہوئے موتی کے مانند خوبصورت یہ بچے ہمیشہ جنتیوں کی خدمت کے لیے ہوں گے.
اب غور کرو، جس جنت میں خدمت کرنے والے غلام اتنے حسین و جمیل ہوں گے تو وہ جنتی جس کو اللہ جنت عطا کرے گا ایمان کی بنیاد پر، عقیدے توحید کی بنیاد پر، اپنی محبت کی بنیاد پر، اور سب سے بڑی بات اللہ اپنے فضل کی بنیاد پر جن کو جنت دے گا، ان کی کیا شان ہوگی، ان کا کیا مقام ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنتی جنت میں رہیں گے اور ہفتے میں ایک دن جنت کا بازار لگے گا، یہ تمام جنتی اس بازار میں نکلیں گے، بہترین خوشگوار ہوا چلے گی، اور تحسو التراب علی وجوہہم وعلی ثیابہم فتحب الریح الشمال، یعنی اتر کی طرف سے ایک ہوا جنت کی بازار میں چلے گی، اور یہ ہوا ان کے چہروں پر، ان کے کپڑوں پر گرد و غبار کو لا کر کے ڈال دے گی، اور یہ جنتی گرد و غبار جب ان کے کپڑوں پر، چہروں پر آ کر اٹے گی تو ان کا حسن اور خوبصورتی اور بڑھ جائے گی۔ فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، تو یہ اپنے گھر والوں کے پاس جب لوٹ کر جائیں گے بازار سے تو ان کو دیکھ کر کہیں گے وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، اللہ کی قسم ہمارے بعد جو تم آئے ہو تمہارا حسن و جمال، خوبصورتی بڑھ گئی ہے۔ تو یہ جنتی اپنی بیویوں اور اپنے بچوں سے کہیں گے اللہ کی قسم تمہارا بھی حسن و جمال اللہ نے بڑھا دیا ہے۔ جنتیوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنتی مسندوں پر ٹیک لگائے ہوئے، جیسے کوئی بادشاہ جو عظیم الشان و مرتبت و دولت والا ہو بیٹھا ہوتا ہے، ایسے تختوں پر، مسندوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، بہترین لباس پہنے ہوں گے، اور یہ دنیا کے اندر ان تمام کا تذکرہ بھی کریں گے کبھی کبھی کہ وہ فلاں مالدار آدمی تھا جو کہا کرتا تھا کہ موت کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے، سب کچھ یہ دنیا ہے۔ تو اتنے میں وہ کہیں گے کہ ذرا اس کو جھانک کر دیکھو کہ وہ ساتھی کہاں گیا جو دنیا میں بڑا مالدار تھا، بڑی بڑی باتیں کرتا تھا۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، تو وہ جھانک کر دیکھیں گے تو دنیا کا یہ بڑا چالاک، ہوشیار، دنیاوی تعلیم سے لیس مالدار انسان جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا، تو وہاں پر وہ کہیں گے لولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر ہمارے رب کی رحمت اور اس کا انعام ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو ہم بھی یہاں پر ہوتے، یعنی جہنم میں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت محمد آخری امت کی خصوصیت اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ آنے میں سب سے آخر میں آئی ہے، ساری امتوں میں سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن اس امت کا نبی اور یہ امت اپنے نبی کے ساتھ سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں انی لآتی باب الجنہ فاستفتح، کہ میں جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا اور اس کو کھولنے کی التماس کروں گا۔ اتنے میں جنت کے دروازے کا نگہباں کہے گا من انتا، تم کون ہو؟ تو میں کہوں گا انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جنت کا داروغہ جو دروازے پر متعین ہے وہ کہے گا کہ امرت بذالک، کہ میں اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ کے علاوہ آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا دروازہ پہلے نمبر پر کھولا جائے گا، آپ اپنی امت کو لے کر جنت میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کے مقام و مرتبے کے بارے میں فرمایا ہے انی لأعلم آخر اہل النار خروجا وآخر اہل الجنت دخولا، کہ مجھے معلوم ہے کہ جنت میں سب سے آخری انسان کون ہوگا اور جہنم میں جانے والا یا جہنم سے نکلنے والا سب سے آخری کون ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے آخر میں جانے والا جو جنتی ہوگا جہنم سے اپنی سزائیں کاٹنے کے بعد نکلے گا، حبون کا لفظ آتا، گھسٹتا ہوا آئے گا، اللہ کہے گا ادخل الجنہ، جا جنت میں داخل ہو جا۔ تو اس کے یتخیل الیہ بانہا ملآن، کہ اس کے سامنے یہ خیال و تصور ہوگا کہ جنت بھر گئی ہے، اللہ کہے گا جنت میں داخل ہو جا۔ روایتوں میں آئے گا کہے گا اللہ جنت تو بھر چکی ہے، اللہ کہے گا نہیں تو اس کے قریب جا۔ کچھ روایتوں میں آیا ہے کہ اس کے سامنے ایک درخت ظاہر ہوگا، کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے اس درخت کے نیچے اس کے سائے میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، اس کا پانی پینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا موقع دے دے گا۔ جب وہاں پہنچے گا تو اس سے بڑا اور اس سے بہترین سائے دار درخت ہوگا،
تمنا کرے گا اللہ وہاں تک مجھے پہنچا دے۔ اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جنت کے دروازے پر جب دیکھے گا کہ نعمتوں سے بھری ہوئی جنت ہے، باغ و بہار اور آرام کی زندگی والی جنت ہے، کہے گا اللہ مجھے جنت میں جانے کی توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ جب اس کو جنت کے پاس کر دے گا تو کہے گا اے بندہ، تیرے لیے دنیا میں جو سب سے عظیم المرتبت بادشاہ تھا اور جتنی بڑی اس کی حکومت تھی، اتنا اور اس سے 10 گنا زیادہ تجھ کو میں جنت کا حصہ دیتا ہوں۔ تو یعنی ایک وہ جنتی جو سب سے آخر میں جائے گا، اس کو اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو اللہ رب العالمین کے مقرب ترین بندے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے اولئک الذین اردت وغرست کرامتہم بیدی، یہ وہ عزت اور رتبے والے اور خوش نصیب بندے ہیں جن کو جنت دینے کا میں نے ارادہ کیا اور جنت کے مقام و مرتبے کو میں نے اپنے ہاتھ سے ان کے لیے متعین کیا۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں الذین آمنوا بالرسول الذین آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ یعنی دنیا میں جو ایمان لائے، رسولوں کو بغیر دیکھے ہوئے، اللہ کو بغیر دیکھے ہوئے مانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت عظیم و مرتبت جنت ہوگی۔ حضرت حارثہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ راہ خدا میں شہید ہو گئے، احد کے میدان میں شہید کر دیے گئے، تو ام حارثہ آتی ہیں اور کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حارثہ کے بارے میں بتائیے کہ ان کا مقام و مرتبہ کہاں ہے، اگر وہ جنت کے علاوہ میں ہے تو میں رونے میں محنت کروں، اور اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حارثہ کی ماں، انہا لجنان، جنت ایک نہیں ہے بلکہ اس کے بہت سے مرتبے ہیں، وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى، اور تمہارا بیٹا حارثہ اس کو جنت الفردوس جیسی عظیم اور نمبر 1 کی جنت ملی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمِئَةُ دَرَجَةٍ، جنت کے 100 درجے ہیں، 100 درجے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان تمام درجات کو ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو اس کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، اس کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا یا اہل الجنہ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اے جنتیو اللہ کی طرف سے یہ فرمان ہے کہ تم جنت میں ہمیشہ صحت مند رہو گے، تم کو بیماری نہیں آئے گی، ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، یہ نعمتیں کبھی تم سے چھینیں گی نہیں، ہمیشہ جوان رہو گے، تم پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کو جنت میں، جہنمیوں کو جہنم میں جب داخلہ دے دیا جائے گا تو موت کو لایا جائے گا کصورت کبش املح، چت کبڑے میڈھے کی شکل میں، اور جنتیوں کو جہنمیوں کو فرشتہ آواز دے گا کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو سب کہیں گے ھذا الموت، کیونکہ موت کے وقت سب نے موت کو دیکھا اور پہچان لیا۔ اتنے میں اس کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو ذبح کر دیا جائے گا جنت اور جہنم کے بیچ میں، اور کہا جائے گا یا اہل الجنہ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اے جنتیو تمہارے لیے فرمان صادر کر دیا گیا کہ ہمیشہ زندہ رہو، اب موت تم پر نہیں آئے گی۔ اے جہنمیو ہمیشہ تم عذاب جھیلتے رہو، تمہارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں، یعنی ہمیشہ عذاب کی زندگی ہے اور تم پر کبھی موت نہیں۔ ان روایتوں سے ایمان والوں کے سامنے یہ نقطہ واضح ہوا کہ ہماری زندگی جو ہے وہ صرف اور صرف یا تو دنیاوی زندگی ہے یا اخروی زندگی ہے، اور جو یہ عقیدہ ہے کہ 7 جنم تک آتے جاتے رہیں گے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں، توریت میں، زبور میں، انجیل میں اور کسی آسمانی کتاب میں یہ تصور اور یہ عقیدہ نہیں ہے کہ تم مرتے رہو گے، آتے رہو گے، آواگمن ہوگا، کبھی تم بندر بن جاؤ گے، کبھی بلی بن جاؤ گے، کبھی چمگادڑ بن جاؤ گے، اس قسم کا کوئی عقیدہ شریعت مطہرہ میں نہیں ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ یہ جسم ہمارا روح اور جسم کا مجموعہ ہے، اس جسم کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں لیکن روح کو نہیں دیکھتے۔ اس جسم کے بارے میں ڈاکٹروں نے ناخن سے لے کر کے
اور سر کے بال تک ہر ایک چیز کی تشخیص کر دی، علاج بتا دیا اور اس کا الٹرنیٹ کس طرح سے جوڑنا ہے، بنانا ہے، سب کچھ بتا دیا، لیکن روح کے بارے میں آج تک کوئی کچھ نہیں کر پایا۔ نبی کے زمانے میں جب پوچھا گیا روح کیا ہے تو اللہ نے کہا قل الروح من امری ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا، اے نبی آپ کہہ دو روح ہمارے رب کے حکم سے ہے اور روح کے بارے میں تم کو کچھ بھی علم نہیں دیا گیا۔ اگر روح پر غور کرو تو یہ جسم جو ایک گوشت کا پورا مجموعہ ہے اور مٹی کی اصلیت ہے، جب یہ روح نکل جاتی ہے جسم سے تو یہ مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے، اٹھانے میں وزنی ہو جاتا ہے، زیادہ دن روکنے میں اس جسم کو، اس لاش کو ہمارے لیے ایک بڑا بوجھ بن جاتا ہے، اور یہ جسم اسی مٹی میں گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ الا عجب الذنب، صرف اور صرف ریڑھ کی آخری ہڈی جو بالکل بیٹھنے کی جگہ پر ہے، گول سی باریک سی ہے، اور یہی وہ ہڈی ہے منہا رکب ابن آدم، اسی سے آدم کے بیٹے کو بنایا گیا ہے اور اسی سے دوبارہ اس کے ڈھانچے کو تیار کیا جائے گا۔ لیکن یہ دنیاوی جسم نہیں ہوگا، یہ اخروی جسم ہوگا جس کو نہ پاخانہ پیشاب کی ضرورت ہوگی، جو نہ کمزور ہوگا کہ معمولی قسم کے ہواؤں کے جھونکے اس کو بیمار کر دیں یا اس کے لیے غم پیدا کر دیں، اس قسم کا جسم نہیں ہوگا۔ پچھلے خطبوں میں نے بتایا جنت میں جنتی جو جائے گا 33 سال کا ہوگا، جوان ہوگا، خوبرو خوبصورت ہوگا، اپنے باپ آدم کی شکل و شباہت میں ہوگا، 60 گز کا ہوگا، اس میں 100 آدمیوں کی طاقت و قوت ہوگی۔ ایک جنتی کو اللہ رب العالمین جو اس کا جوڑا بنائے گا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، جنتی عورتوں میں سے 2 عورتوں سے اس کی شادی کرے گا، اور دنیا میں جو اس کی مومنہ بیوی ہے اگر اس نے 3 یا 4 بیویوں کو کیا ہے تو یہ ساری بیویاں اس کے ساتھ ہوں گی، اس کا کنبہ قبیلہ اس کے ساتھ ہوگا۔ قرآن سورہ طور میں کہتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، جو ایمان لائے اور ایمان میں ان کی اولاد ان کا ساتھ دیتی ہے، اللہ کہتا الحقناہم، ان کو ان کی اولاد کے ساتھ جوڑ دیں گے، ملا دیں گے، اور ان میں سے کسی کو کم نہیں کریں گے۔ لیکن جو دنیا میں ایمان نہیں لائے، کفر و شرک کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان کی اولاد کو ان سے دور کر دیا جائے گا، اور یہ سب سے بڑا خسارہ اور نقصان ہوگا۔ تو جنت میں نبی نے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے جنت میں موتی کا اتنا بڑا خیمہ ہوگا کہ جس کے اندر مومن اپنے بال بچوں کے ساتھ رہے گا لیکن کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ اور اسی طریقے سے جنت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو سب سے آخری نعمت جو ملے گی وہ دیدار الہی، اللہ رب العالمین کے چہرے مبارک کی زیارت، اور اس کے بارے میں روایتیں بہت ہیں۔ ایک فرشتہ آواز دے گا یا اہل الجنہ ان ربکم یستزیرکم، تمہارا رب تمہاری زیارت کرنا چاہتا ہے، فحجوا الی ربکم، آؤ اپنے رب کی طرف آؤ۔ اتنے میں روایتوں میں آتا ہے، تفسیر میں آتا ہے افیح نام کی ایک وادی ہوگی، وہاں پر سارے جنتی نورانی سواریوں پر سوار ہو کر کے اس وادی میں پہنچیں گے۔ اللہ جل ذکرہ اپنے مسندوں پر جلوہ افروز ہوگا اور اس کے بعد جنتیوں سے کہے گا اے جنتیوں کیا کچھ اور تم چاہتے ہو جس کو ہم عطا کریں؟ تو کہیں گے جنتی اے اللہ اب اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہم تم سے مانگے، تجھ سے مانگے؟ الم تبیض وجوہنا وتثقل موازیننا وتدخلنا الجنہ وتنجنا من النار، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا اور ہمارے موازین یعنی ترازو اور اعمال کو وزنی نہیں کر دیا اور ہم کو جنت میں داخلہ دے کر جہنم سے نہیں بچایا؟ اتنے میں اللہ رب العالمین اپنے چہرے مبارک سے حجاب کو اٹھا دے گا، پردے کو ہٹا دے گا۔ جب بندوں مومنوں کی نظر اللہ رب العالمین کے بابرکت نورانی پیارے چہرے پر پڑے گی، روایت میں آتا ہے کہ اپنے رب کے چہرے مبارک کو مومن دیکھے گا فما اعطوا شیئا من نعم الدنیا من نعم الجنہ، جنت کی نعمتوں میں سے جو کچھ چیزیں دی گئی ہیں دیدار الہی کے سامنے وہ ساری چیزیں ہلکی نظر آئیں گی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا آج کے بعد اے جنتیوں میں تم سے راضی و خوش ہوں اور تم ہمارے چہرے کا دیدار کرتے رہو گے، یعنی اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہوں گے۔
لیکن دنیا میں ہم اپنے رب کریم کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے نور کی تجلی بڑی تیز ہے، ہماری آنکھوں میں اتنی سکت و طاقت نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اگر تمنا بھی کی تھی تو طور پہاڑ جل گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، ان کی آنکھیں جو ہے اللہ رب العالمین کے نور کے سامنے ٹک نہیں سکی اور بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گئے۔ تو دنیا میں اپنے رب کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ بات جان لو کہ دنیا میں جو لوگ اپنے جسم کو بہتر بنانے میں، آرام دینے میں صبح کی نماز چھوڑتے ہیں، تہجد کو چھوڑتے ہیں، حرام مال سے اس جسم کو پالتے ہیں اور اپنے روح کو گدلا کر دیتے ہیں، گندا کر دیتے ہیں، وہ اس لائق اپنے آپ کو نہیں بناتے کہ جنت میں داخلہ پا سکیں۔ جنت صرف اور صرف ان روحوں کا مسکن ہے جو پاکیزہ ہیں، نیک ہیں۔ یہ روح دنیا میں دکھائی نہیں دیتی، اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں۔ اس کی تعریف صرف یہ کی جاتی ہے کہ ایک باریک شے ہے جو جسم میں آئی تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں، زبان چل رہی ہے، ہاتھوں پیر میں طاقت ہے، لیکن جب یہ باریک چیز، یہ نفس نکل جاتی ہے تو انسان کو میت کہا جاتا ہے، لاش کہا جاتا ہے۔ یہ روح کو غذا کہاں سے ملتی ہے؟ ایمان سے، عمل صالح سے، اللہ کے ذکر سے۔ آپ غور کرو، ایک شخص آ کر کے نبی سے پوچھتا ہے کہ نیکی اور برائی کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا نیکی مطمئنت الیہ النفس، نیکی اس کو کہتے جس پر تمہارا نفس، تمہاری روح مطمئن رہے۔ برائی اس کا نام ہے جہاں پر کھٹکتی رہے بات۔ چور چوری کرتا ہے، ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، قاتل قتل کرتا ہے، ہمیشہ ڈر اس کو لگا رہتا ہے، زانی زناکاری کرتا ہے، ہمیشہ وہ ڈرتا رہتا ہے، اور حرام کھانے والا اس کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ لیکن ایمان والا اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگا ہوا، قرآن مقدس کی تلاوت سے جڑا ہوا، ذکر و اذکار اور نیکی کے کاموں میں مستعد رہنے والا، آپ جا کر دیکھو وہ کتنا سکون میں رہتا ہے۔ اور یہ بات جان لو، دنیا کے ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ جہاں پر روح کی بیماری شروع ہو جاتی ہے وہاں پر ڈاکٹری ٹریٹمنٹ کام نہیں کرتا، کسی بھی شکل میں ہو۔ یعنی جسم کی بیماری کو تو وہ دور کر سکتے ہیں، لیکن روح پر لگنے والے روگ اور بیماری کو وہ کبھی اس کا علاج نہیں کر پاتے۔ اسلام، دین، قرآن، آسمانی تعلیمات، یہ اسی بات کی تعلیم ہمیں اور آپ کو دیتے ہیں کہ جسم کو بہتر بنانے سے زیادہ روح کو بہتر بناؤ۔ اور اگر تم روح کو بہتر بنانے کی کوشش کرو گے اور جسم کو حرام مال سے، حرام غذا سے اس کی پرورش نہیں کرو گے، اللہ تمہارے جسم کو صحت مند رکھے گا، کامیاب رہو گے، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگے رہو گے، اور دنیا سے جب جاؤ گے تو اللہ رب العالمین کہے گا طبتم فادخلوها خالدین، تم پاک تھے، نیک تھے، لہذا جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں بے شمار کہا ہے کہ یعنی جنت میں جانا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو بہتر بنانا ہے، وہ خوبصورت مناظر کو دیکھنا ہے، اللہ کے چہرے مبارک کو دیکھنا ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اصحاب حدیبیہ، اصحاب شجرہ اور اصحاب عشر مبشرہ، ان تمام پاک لوگوں کے ساتھ رہنا ہے تو اس کے لیے محنت کرنا ہوگا، ان کی تعلیمات کو پڑھنا ہوگا، قرآن اور شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا، تو موت کے بعد کی زندگی ہماری بہتر بن سکتی ہے۔ ورنہ یہ 1443 ہجری کا جو زمانہ جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، محلوں میں دیکھو، گھروں میں دیکھو، فلیٹ میں دیکھو، بلڈنگوں میں دیکھو، آج مسلم عورتوں، نوجوانوں، بچوں کی پوزیشن کیا ہو گئی ہے، مرنے کے بعد کا تصور ختم ہو گیا ہے۔ ارے ایسی بری پوزیشن مسلمانوں کی ہو گئی کہ یہ قرآن کبھی نہیں اٹھاتے ہیں، لیکن اگر گھر میں ماں مر گئی تو سب باوضو ہو کر قرآن سے جڑ جاتے ہیں، دعاؤں سے جڑ جاتے ہیں، ان کے دلوں میں نرمی آ جاتی ہے۔ اور ورنہ اس سے پہلے ٹی وی چل رہی ہے، موبائل چل رہا ہے، اور بےہودگی چل رہی ہے، دنیا داری چل رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب موت گھروں میں آتی ہے تو سارے لوگ آخرت کے تصور میں ڈوب جاتے ہیں، سب کو یہ دنیا اجڑی ہوئی نظر آتی ہے، مایوس اور اداسی نظر آتی ہے۔ لیکن جب خوشحالی کے دن آتے ہیں تو نہ اللہ یاد آتا ہے، نہ قرآن یاد آتا ہے، نہ موت کے بعد کی زندگی یاد آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی
فقد غوا فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ میرا منکر ہے، نافرمان ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔ ایک بات اور جان لو، جنت اپنی نیکیوں پر نہیں ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا لن يدخل احد منکم الجنت بعملی، تم میں کا کوئی آدمی اپنے عمل کے ذریعے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا ولا انت یا نبی اللہ، آپ بھی اپنے نیکیوں کی بدولت جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ولا انا الا ان يتغمدنی اللہ برحمتی، میں بھی جو کہ تہجد پڑھ کر کے میرے پیر میں ورم آ جاتا تھا، میں بھی اپنی نیکیوں کی بدولت جنت میں نہیں جاؤں گا۔ جنت میں کب جاؤں گا؟ جب میرا رب مجھ کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے گا۔ لیکن اللہ اپنے کن بندوں پر رحمت کرتا ہے؟ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، عقیدہ ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ میرا ایک رب ہے جو زمین اور آسمان کو چلاتا ہے، میری زندگی کو چلا رہا ہے، کبھی موت دے دے گا تو ہم کو اس رب کے سامنے کھڑا ہونا۔ جن کے دلوں میں یہ تصور ہے، اللہ کی محبت میں روتے ہیں، اللہ کی محبت میں ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب کو سوچ کر کے وہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہیں، قبر کی زندگی کو بہتر بنانے کی جستجو کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوگی۔ لیکن جو گناہوں میں گناہیں کر کے ان کے سینے کالے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر نہ نظر کرم کرتا ہے، نہ ان کو ہدایت کی توفیق دیتا ہے۔ معزز بھائیوں، چند دنوں میں، چند ہفتوں میں انشاءاللہ العظیم بابرکت مہینہ رمضان المبارک یعنی اگلے مہینے میں آنے والا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے یہ جنت کا عنوان سنا۔ آپ زیادہ سے زیادہ اسلامی کتابیں پڑھو، قرآنی آیات کو پڑھو، لوگوں کے انجام کو دیکھو کہ دنیا میں کتنے لوگ آئے، کیا کچھ نہیں کیا، بڑی بڑی حویلیاں، بلڈنگیں، گھر، مکان، فلیٹ، باغات، کیا کچھ نہیں بنایا انہوں نے۔ اس ملک میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو نہ جانے کتنی دولت کے مالک رہے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے، اگر ان کے اندر ایمان نہیں تھا تو کتنوں کا نام نہیں لیا جائے گا، وہ مر گئے، ان کی لاش کو 3 دنوں تک ڈاکٹروں نے چھپائے رکھا کہ تاکہ ان کی دولت کو صحیح طریقے سے ان کے بیٹوں تک منتقل کر دیا جائے، تب جا کر کے ان کو بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ دولت، یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر باپ مر گیا تو بیٹے اس کی لاش کو جلدی دفنانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس کی دولت کو پہلے اپنے نام پر رجسٹر کرنے کے لیے اس کی لاش کو 3 دنوں تک رکھتے ہیں اور تب جا کر کے اس کے موت کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا بہت بڑی فتنہ اور آزمائش ہے، اور کامیابی اور نجات یہ ہے کہ آپ آخرت کے لیے کوشش کریں، دنیا سے صاف ستھرے ہو کر توبہ استغفار کرتے ہوئے اللہ کی رحمتوں کے مستحق بن کر کے دنیا سے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو نیک بنائے، ایمان والا بنائے، اور ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمتوں سے، مغفرت سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا مستحق قرار دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ انہ ھو التواب الرحیم۔